وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عید قربانی قریب ہے اور ہمیں اپنا واجب ادا کرنا ہے، سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ مسائل آج عرض کروں گا کہ گوشت میں کون کون سے اعضاء ایسے ہیں جو نہیں کھائے جاتے، اسے آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ 14ویں صدی کے عظیم مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال جانور کے سب اعضاء حلال ہیں، مگر اس میں بعض اعضاء حرام ہیں یا ممنوع یا مکروہ تحریمی ہیں۔ 22 اعضاء اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنائے ہیں۔ اب وہ سارے اگر میں یہاں بیان کروں گا تو آپ حضرات اسے یاد نہیں رکھ پائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز تحریری شکل میں یہ بھی آپ کو ڈال دیے جائیں گے، آپ اسے تفصیل کے ساتھ بار بار پڑھیں اور ان چیزوں سے بچیں جن کو کھانا یا تو حرام بتایا گیا ہے یا مکروہ اور ممنوع بتایا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمائی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے کہ وہ نبی ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں حرام فرمائیں گے۔ تو جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھائے جائے اور جو گندی چیزیں ہیں ان سے بچا جائے۔ تو اس کی تفصیلات بھی سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر میں صرف کچھ چیزوں کا ذکر کروں گا۔ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ دم مصفوح ہے، یہ ناپاک ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ 1 درہم سے کم لگا تو پاک کرنا سنت ہے، درہم کے برابر لگ گیا تو پاک کرنا واجب ہے، اور درہم سے زیادہ لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ تو ذبح کرتے وقت جو جانور سے خون نکلتا ہے وہ دم مصفوح ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور بدن کے جس حصے پر، کپڑے کے جس حصے پر لگ جائے تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد وہ خون نکل جاتا ہے، اس کو بہا دیا جائے یا اکٹھا کر کے کہیں ایک طرف اسے ڈال دیا جائے یا گڈھا کھود کے اسے دفنا دیا جائے۔ کچھ حضرات تبرکاً اس کو گھر کے اندر ہی دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بلا وجہ کی حماقت ہے۔ جو ناپاک چیز ہے وہ تبرک نہیں بن سکتی، نہ اس سے کوئی برکتیں حاصل ہو سکتی۔ جب جانور ذبح ہو گیا، اس کا خون بہہ گیا، اب اس کے بعد جب ہم اس کے پیس بناتے ہیں، بوٹیاں کرتے ہیں، ان کے اندر بھی خون کے کچھ اثرات رہ جاتے ہیں تو کھنگال لیں۔ اب اس کے اندر جو باریک باریک سا خون اگر رہ گیا تو وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن نفاست کا تقاضا یہ ہے کہ گوشت کو دھو لیں، کھنگال لیں، تاکہ وہ حصہ بھی اس کا نکل جائے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ مرغی کا دل بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو بھی اگر پکائیں تو اس کو کھڑا چیر لینا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو خون ہو وہ بھی نکل جائے، کیونکہ وہ بھی دم مصفوح۔ دوسری چیز ہے مغز حرام۔ یہ سفید ڈورے کی طرح سے ہوتا ہے جو بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے پوری ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہوا آخر تک جاتا ہے۔ سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ جو ماہر قصاب ہوتے ہیں وہ گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو بالکل بیچ میں سے چیر کر کے پورے مغز حرام کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، مگر چونکہ عید کے موقع پر بہت سے انٹرینڈ لوگ کاٹتے پیٹتے رہتے ہیں تو وہ مغز حرام جو ہے اسی میں رہ جاتا ہے، اور گردن اور چانپ اور کمر کے گوشت کے اندر یہ ہڈیوں کے بیچ میں رہ جاتا ہے۔ بہرحال اگر یہ پک گیا ہے تو آپ کھاتے وقت اس کو نکال کر کے جدا کر دیں، اس سے آپ کا گوشت ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس کو کھانا حرام ہے، اسے نہ کھائیں۔
چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں جیسے مرغ اور پرندے وغیرہ، ان کی ریڑھ میں بھی ہوتا ہے تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال جب پک گیا تو آپ کھاتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ اس کو نہ کھائیں۔ تیسری چیز گردن کے پٹھے، یعنی گردن کی مضبوطی کے لیے اس میں دونوں طرف ہلکے پیلے رنگ کے 2 لمبے پٹھے، 2 رگیں ہوتی جو گردن کی بیلنس کو بنائے رہتے ہیں، جو گردن کی مضبوطی کے لیے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ ان پٹھوں کا کھانا ممنوع ہے۔ بکرے میں تو یہ آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، مگر چھوٹے پرندوں میں نظر نہیں آتے ہیں، تو کھاتے وقت انہیں ڈھونڈ کر کے الگ کر دیا جائے۔ اگر پیس بنانے میں بوٹیوں کے اندر، بڑے جانوروں کے اندر بھی یہ حصہ کچھ آ جائے تو اس کو کھاتے وقت آپ جدا کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے اور صفائی ستھرائی اور نفاست کا تقاضا یہ ہے کہ پیس بناتے وقت ہی ان کو جدا کر دیں۔ چوتھی چیز ہے غدود۔ غدود کسے کہتے ہیں؟ گردن، حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی، کہیں پر سرخ اور کہیں مٹیالے رنگ کی کچھ گول گول گلٹیاں ہوتی ہیں، ان کو غدود کہتے ہیں۔ سب حضرات اسی نام سے اس کو جانتے ہیں۔ ان کو مت کھائیے، بلکہ پکانے سے پہلے ہی ڈھونڈ کر کے ان کو نکال دیجئے، اور اگر پھر بھی پک جائے تو کھاتے وقت ان کو جدا کر دیں۔ کپورا، بعض لوگ کپورے کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 کا یہ مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھانے کے لیے منع فرمایا ہے، تو ہمیں اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ اب تک کھائے ہوں توبہ کر لیں اور آئندہ سے کپورے نہ کھانے کا عہد کر لیں۔ اسی طرح سے اوجھڑی کا مسئلہ بھی ہے۔ اوجھڑی، چستہ، بڑی آنت جس کے اندر مینگنیاں بھری ہوتی ہیں اور اوپر سے جو فربا جانور ہوتے ہیں تو ان کے اوپر چربی بھی چھائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پھیر یعنی آنتوں کا گچھا، ان سب کے اندر غلاظت بھری رہتی ہے، ان سب کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ بھلا آپ سوچیے تو صحیح کہ جس کے اندر نجاست بھری ہوئی ہے اس نجاست کو دور کر کے اس چیز کو ہم کھائیں، یہ طبع سلیم کیسے اس کو گوارا کرے گی؟ لیکن مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ ان چیزوں کو بھی کھا رہی ہے، اور ان کے پاس ان کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہی جواب دیں گے کہ صاحب ایسا ہی چلا رہا ہے۔ تو یہ وراثت میں چلی آ رہی جہالتیں، انہیں ختم کرنا چاہیے اور نہ کہ ان کو دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں تو حدیث میں شمار فرمائی گئی۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو ممنوع ہیں؟ پتا، دوسرا مسانہ جسے پھکنا بھی کہتے ہیں یعنی پیشاب کی تھیلی، نر اور مادہ کی علامتیں، کپورے، غدود اور دم مسفوح یعنی رگوں میں بہتا ہوا خون جو ذبح کے وقت نکال دیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خون تو حرام ہے، قرآن مجید میں اس کی حرمت ثابت ہے، باقی چیزیں میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ سلیم الطبع یعنی اچھی طبیعت والے لوگ اس کو پسند نہیں فرماتے، لہٰذا یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ لیکن یہاں کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے، یعنی مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی۔ آگے چل کر فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 326 پر اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اوجڑی اور آنتیں بھی اس حکم کراہت میں داخل ہیں کہ مثانہ جو پیشاب کی تھیلی ہے تو پیشاب کی تھیلی ہونے کی وجہ سے مثانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، تو آنتیں، اوجڑی، چستہ یہ پخانے کی تھیلیاں ہوا کرتی، لہٰذا ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے کہ مکروہ تحریمی کا گناہ بھی حرام ہی کے مثل ہوتا ہے۔
فتاوی رضویہ شریف جلد ششم یعنی چھٹی جلد صفحہ 147 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوجھڑی اور آتے یہ تقسیم نہ کی جائیں بلکہ یا تو دفن کر دی جائے، اور اگر کوئی غیر مسلم اسے اٹھا کر کے لے جائے تو اسے منع کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمارے لیے پاکیزہ چیزیں، ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، پاکیزہ چیزوں کو کھائیں اور ایسی مکروہ چیزوں سے بلکہ مشکوک چیزوں سے بھی بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اور جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام فرما دی، جن کو شریعت نے ہمارے لیے مکروہ ٹھہرایا ہے، ان سب سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔